نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پولیٹیکل پارٹیز۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا لفظ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو پولیٹیکل پارٹیز کا لفظ جو ہے بیسیکلی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ پولیٹکس ہیز بین ڈرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ پولس۔ یہ لفظ جو پولیٹکس ہے یہ نکلا ہے گریک ورڈ پولس سے، وچ مینز سٹی اسٹیٹ، جس کے معنی ہے شہری ریاست۔ اب لفظ شہری ریاست سے کیا مراد ہے؟ لفظ شہری ریاست سے مراد وہ گریک کے اندر جو شہری ریاستیں تھیں ان کے اندر جو سیاسیات کا عمل دخل تھا اور سیاست کا جو ایک موضوع تھا اسے وہ کہتے تھے پولس، اور یہ لفظ پولس پولیٹکس کو جام دیتا ہے، پھر یہ پولیٹکس پولیٹیکل بنتا ہے۔ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز افراد کا ایسا گروہ، منظم گروہ جو کسی خاص مقصد کے حصول کی خاطر قانونی جدوجہد کے ذریعے اقتدار کی کرسی تک پہنچے، تو اس کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں۔ پہلے وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں اور پھر جا کر اس مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پولیٹیکل پارٹیز دو قسم کی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر اس کے دو ونگز ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا لیفٹ ونگ ہو سکتا ہے اور دوسرا اس کے اندر آپ کا رائٹ ونگ ہو سکتا ہے۔ اب یہ لیفٹ ونگ اینڈ رائٹ ونگ سے کیا مراد ہے کہ دائیں اور بائیں بازو کی جماعتیں۔ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز are those political parties who use liberal manifesto and liberal slogan in political campaign، جو ایک آزاد خیال تحریک یا آزاد خیال کمپین چلاتے ہیں اپنی سیاسی تحریک، انہیں ہم لیفٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں۔ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز are those political parties who use religious slogan in their political campaign، جو اپنی سیاسی تحریک کے اندر مذہبی جو عنصر ہے اسے شامل کرتے ہیں۔ اس ساری تحریک کا جو موضوع بحث ہوتا ہے ان کی، وہ ان کا مذہبی ہوتا ہے، ان کا پورا مینیفیسٹو بھی مذہبی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز اور رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز۔ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز دنیا کے اندر بہت سے ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کا جو کانسیپٹ ہے یہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر پایا جاتا ہے، اور رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کا کانسیپٹ زیادہ تر ان ریاستوں میں پایا جاتا ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جن کے اندر مذہبی رجحانات زیادہ ہیں، جیسا کہ پاکستان ہے، جیسے کہ انڈیا ہے۔ اب پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پر ووٹ لیتی ہیں۔ فرض کیا یہاں پر جماعت اسلامی پاکستان مذہب کے نام پر ووٹ لیتی ہے تو وہ ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کہلائی جائے گی، اور اسے ہم رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹی کہیں گے، جو پوری کی پوری تحریک اسلام اور اسلام کے نام پر چلاتی ہے اور اسلام کے نام پر ہی ووٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جمعیت علماء اسلام ایف کے اوپر، تو یہ بھی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر ووٹ لیتی ہے، اور دوسری اس طرح چھوڑی بہت ساری سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف۔ تو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر تو دیکھا جائے اس کی جو ریئلٹی ہے تو ہمیں پاکستان پیپل پارٹی تھوڑی سی رائٹ ونگ کے اندر نظر آتی ہے، لیکن اس کا بھی مینیفیسٹو چینج ہو جاتا ہے الیکشن کمپین کے درمیان۔ تو حقیقت میں اور ریئلٹی میں جو جھوٹ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر نعرہ تو لگا دیتی ہیں لیفٹزم کا، لیکن حقیقت میں پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آتا۔ تو ان کا جو منشور ہے وہ تو بیسیکلی لکھا ہوا ہے کہ لیفٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز اس کے مطابق نظر آتی ہے منشور کے اندر اور پولیٹیکل تحریک کے اندر بھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مذہبی رجحانات رکھتی ہیں، اور لیفٹ ونگ کی وہ آزاد خیال رجحانات رکھتی ہیں۔ اب یہاں پر رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز دنیا کے اندر موجود ہیں، جیسے کہ ڈیموکریٹس پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ریپبلکن پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، لیبر پارٹی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بیسیکلی لبرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سیاست اور مذہب کو مکس نہیں کرتی، بلکہ جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز رائٹ ونگ کی ہوتی ہیں وہ سیاست اور مذہب کو مکس کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس پاکستانی کانسیپٹ کو دیکھا جائے، اقبال کے کانسیپٹ کو دیکھا جائے، تو اقبال کہتے ہیں کہ
اگر مذہب کو سیاست سے علیحدہ کر دیا جائے تو یہ نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو پھر چنگیز کا سسٹم آ جائے گا، ظالمانہ نظام کہتا ہے وہ اسے۔ وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مذہبیت ہونی چاہیے، ریاست کے اندر مذہبیت ہونی چاہیے، اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز مذہب کے نام پر ووٹ لینا شرم سمجھتی ہے۔ تو اس طرح سے مختلف خطوں کے اندر مختلف صورتحال ہے، مختلف ممالک کی مختلف صورتحال ہے۔ اب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری دیتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نکلی کہاں سے ہیں، تو ہم اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز جسٹ ایمرج فرام دا یونائٹڈ کنگڈم۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ان کی ابتدا ہوئی ان 19th سینچری میں ان کی ابتدا ہوئی۔ وہاں پر دو پارٹیز ہوا کرتی تھیں، ایک وہاں پر لبرل تھی، دوسری وہاں پر کنزرویٹو تھی۔ کنزرویٹو ابھی بھی موجود ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، اور لیبر پارٹی اب بن چکی ہے لبرل کے نام پر جو تھی، اس کو اب لیبر پارٹی بنا دیا گیا ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری وہاں سے شروع ہوئی اور اس طرح سسٹم ڈیولپڈ ہوتا چلا گیا۔ تو سسٹم کے ڈیولپڈ ہونے کے بعد ڈیموکریسی جہاں پر پریویل کرنے لگی، آگے تک ڈیولپڈ ہونے لگی، مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی UK سے ہوتی ہوئی ایشیا کے اندر پہنچ گئی۔ تو جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی وہاں پر جمہوریت کا تصور ہونا لازمی ہے، وہاں پر ایڈلٹ فرنچائز کا ہونا لازمی ہے، وہاں پر آپ کا پولیٹیکل سسٹم اس بات کی اجازت دیتا ہو کہ ڈیموکریسی کے بغیر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ناکارہ ہیں۔ مطلب جہاں پر الیکشن ہوں گے وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں گی۔ تو سیاسی جماعتیں کسی ملک کی ترقی کے اندر ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، جیسا کہ پولیٹیکل پارٹیز سوشلائز دا پیپل، سوشلائز دیئر کمپینینز، اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کی تربیت کرتے ہیں جو اس کے ممبرز ہوتے ہیں، اور وہ ممبر آگے جا کر ایک کنسنسس والا اپنا جو منشور ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں آگے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جیسی ہوگی اس ملک کا سیاسی نظام بھی ویسا ہوگا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کلیئر ہونا بھی لازمی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی تربیت کرتی ہیں سیاسی حوالے سے، تو ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک اس کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جو ہندوستان سے تعلق رکھتی ہے، ابھی جس کی کمانڈ وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی کے علیحدہ پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو حکومتی کمانڈ ہے وہ وہاں پر نریندر مودی کے پاس ہے۔ تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی موجود ہے تحریک انصاف، اس کی کمانڈ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں۔ اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، جس کے لگ بھگ کوئی لاکھوں میں فالوورز ہیں۔ فالوورز ہونا علیحدہ بات ہے، پھر اس کے ممبرز ہیں لاکھوں میں، فالوورز اس کے کروڑوں میں ہو سکتے ہیں، لاکھوں میں اس کے فالوورز ہیں، کروڑوں میں اس کے فالوورز ہیں، لاکھوں میں اس کے ممبرز ہیں۔ تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ملک کی ترقی کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں، اور ڈیموکریسی کو پرویل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا رول بھی اہم ہوتا ہے۔ اس طرح ریپبلکن پارٹی جسے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی وہاں پر پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تھا ایک سیاسی جماعتوں کا تصور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو آپ کمنٹ کے اندر کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو شکریہ، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ بی سیف۔